تفصیل ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ حرمت والا مہینہ جس کے تقدس کو برقرار رکھنا چاہیے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے، اور اللہ کے شاعر کی تعظیم یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. رمضان آ جائے وہ اللہ کے شاعر میں سے، تو اس مہینے کی تکریم کے الگ تقاضے ہیں. ذوالحجہ کا عشرہ اولا آ جائے یا ایام حج آ جائیں، ان کی تکریم کے الگ تقاضے ہیں. تو اس طرح حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان کی حرمت اللہ کے شاعر میں سے ہے. اور ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کے شاعر کے اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کر ان مہینوں کی تعظیم کرے گا اور ان کی حرمت کا خیال رکھے گا، گناہوں سے بچے گا، اور ان مہینوں کے تقدس کے پیش نظر اعمال صالحہ انجام دے گا، تو یقیناً یہ سارے عمل اس بات کا مظہر ہوں گے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم ہے. اللہ تعالیٰ کی حرمات ہیں یہ. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. جو اللہ تعالیٰ کے حرمات کی تعظیم کرے تو وہ سب سے بہترین معاملہ اس کے حق میں ہے. اللہ تعالیٰ اسے سب سے بہترین عطا فرمائے گا، سب سے بہترین رکھے گا دنیا میں اور مرنے کے بعد قبر میں. اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو روز قیامت اسے سب سے بہترین عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور اس کا کرم ہے، بلکہ کرم کی وسعت کہ وہ گاہے بگاہے ایسے موسم ہمیں عطا فرماتا ہے جو اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے عظیم الشان اور لازوال ہوتے ہیں. تو یہ ماہ محرم جو ہے جس کی پہلی تاریخ کو اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی جو مؤسس علی التقوی ہے، تو یقیناً یہ آغاز، سال نو کا آغاز ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ نمازی بننے کی دعوت دیتا ہے. اور یہ نمازوں کا قیام اور اہتمام حقیقی تقوی ہے. پھر یہی تاریخ اسلامی ہجرت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے بڑے نقوش ثبت ہوئے، بہت سے نقوش قائم ہوئے. ایک طرف گروہ مہاجرین جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھروں کو، وطن کو، جائیداد کو، تجارتوں کو، بلکہ خونی رشتوں کو توڑ دیا. بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا، بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا، شوہر نے بیوی کو، باپ نے بیٹے کو، بیٹے کو باپ نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، اور مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے صرف اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب اور صحبت سے فیض یاب ہونے کے لیے. اور دوسری طرف انصار مدینہ کا عمل جنہوں نے مہاجرین کو اپنے سینوں سے لگایا
اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنی تجارتوں میں شریک کیا اور مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا، بلکہ بعد میں یہاں تک کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، تم ایک کو پسند کر لو، میں تمہاری خاطر اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کرو۔ یہ ایثار کی بڑی عجیب مثال ہے۔ یہ واقعہ ہجرت، اس لیے ہمارا جو سال ہے اسلامی وہ ہجری کہلاتا ہے۔ بار بار اس واقعے کی یاد دہانی ہوتی ہے، تاریخیں بدلتی ہیں، نئے دن چڑھتے ہیں، اور ہر دن واقع ہجرت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اور یہ ایک عظیم و شان فکر ہے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ہماری تقویم ایک ایسے عمل پر قائم کی جو عمل غلبہ اسلام کا باعث ہوا۔ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تعداد میں کم تھے مگر عقیدہ اور ایمان بہت ٹھوس تھا۔ جو 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، ان میں اکثر مہاجرین ہیں، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، طلحہ، سعید، اکثر یہ مہاجرین ہیں۔ اور یہاں یقیناً ایک شخصیت کا ذکر کرنا پڑے گا جو اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہے، اور پوری کائنات میں گروہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے۔ نبی علیہ السلام کے سفر و حضر کے ساتھی یار غار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کے آغاز کے ساتھ ہی خود بھی دعوت کا آغاز کر دیا، اور ان کی دعوت سے 5 ایسے صحابہ مسلمان ہوئے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ یعنی 10 عشرہ مبشرہ میں 5 وہ صحابہ شامل ہیں جن کا اسلام قبول کرنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوشش اور ان کی سعی جمیل کے مرہون منت ہے۔ تو یہ نئے سال کا آغاز یقیناً ایک تجدید عزم اور تجدید عہد کا آغاز ہے، جہاں 2 جماعتوں کا عمل اکٹھا ہوا، مہاجرین کی ہجرت اور انصار کی نصرت، اور ہجرت اور نصرت نے اقوام عالم کے دروازوں کو دستک دی، حتیٰ کہ کسریٰ اور قیصر کی کمر توڑ دی۔ تو یہ جہاد کا عمل، ہجرت کا عمل لازوال عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے والہجرت تہدم ما کان قبلہا۔ ہجرت ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ یہ عمل سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو گرا دیتا ہے، بشرطے کہ ایک انسان خالص اللہ کے لیے نکلے اور ہجرت کے بعد خالص اللہ کے نام پر قائم رہے۔ توحید پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہے، اور اپنے ہجرت کے عمل کو ہر مقام پر ہمیشہ ایک اہمیت دے کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے۔ جب یہ رضا کا سلسلہ قائم رہے گا
تو یقیناً یہ مبارک عمل اس بندے کے لیے باعث شرف ہوگا اور اس کا فائدہ پوری قوم کو ہوگا. ہمارا دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. دوسری قومیں ہجرت اور شہادت کے عمل کو نقصان قرار دیتی، ہم اسے کامیابی قرار دیتے. شہداء کے خون بہیں اور ان کی جانیں قربان ہوں، بظاہر افراد کم ہو گئے، لوگ اس کو ناکامی سمجھتے ہیں، نقصان سمجھتے ہیں، ہم اسے عظیم کامیابی سمجھتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندوں نے میرے رضا کے لیے خون بہایا، جان قربان کی، تو وہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے اور فتح اور نصرت کے دروازے کھول دیتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندوں نے اپنا شہر خالی کر دیا، میری خاطر ہجرت کرتے ہوئے وطن چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، کاروبار تجارت چھوڑ دی، حتیٰ کہ خونی رشتے توڑ دیے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور جب وہ خوش ہو تو پھر فتح اور نصرت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو یہ عمل ہمارے ہاں نقصان نہیں ہے بلکہ سراسر کامیابی. دیگر اقوام اس کو نقصان قرار دیتے، اتنے بندے چلے گئے، کم ہو گئے، اتنے مر گئے، کم ہو گئے، طاقت چھن گئی، طاقت کم ہو گئی. لیکن ہمارے ہاں یہ معاملہ چونکہ اللہ کی رضا پر قائم ہے اور وہ راضی ہو تو نصرت اور فتح کے دروازے کھول دیتا ہے. پھر ایسی ایسی مثالیں بھی موجود ہیں تاریخ میں کہ ایک شخص پوری قوم پر غالب آ گیا اور پوری قوم اسے ایک شخص کے عمل سے سدھر گئی اور دین اسلام میں داخل ہو گئی. جو اللہ کی راہ میں چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدق کو، ان کے اخلاص کو دیکھتا ہے، ان کے عقیدے کی سچائی کو دیکھتا ہے. اور اگر یہ چیزیں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے اور مدد کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیجئے، ہمارا غلبہ، ہماری فتح، یہ نصرت ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ اس کی عطا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ان قواعد کو اختیار کرنا پڑے گا، ان اصولوں کو جن پر صحابہ کرام چلے. جیسے وہ شعر ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. ان صحابہ کی نصرت کے لیے فرشتے کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ کے امر سے آئے. وہ امر اب کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم پسے ہوئے، مغلوب اور مقہور کیوں ہیں؟ ٹھکرائے ہوئے، دھتکارے ہوئے، مقروض، ایک نحوست پھیلا رہے ہیں کیونکہ دین اسلام اور اس کے شاعر اور اس کے ضوابط پر ہماری نگاہ نہیں ہے، عمل نہیں ہے. اور یہ سودا تعلق باللہ کے ساتھ ہے. جس کو ملحوظ رکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، نصرت کے دروازے کھول دے گا. ان تمام دروازوں کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل پر توجہ دیں. جو اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے. اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں اس کی نشاندہی کی ہے. اہدنا الصراط المستقیم،